رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اسلامی واقعات، مسائل کا حل اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کے نامور بادشاہوں کے واقعات اور صحابہ اکرام کی زندگی کے سنہری اصول آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم واقعات اور ہسٹری آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے یوزر ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو بآسانی سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ انٹروڈکٹری میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما کر اس کی شان کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے حیران کن اور کرشماتی وظائف آپ کو بتائیں گے جن کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے بہت زور دیا گیا، اور اس کی افادیت، اس کی اہمیت کا اندازہ بات سے کیا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرتے رہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یوں تو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت قابل احترام ہے، اور آیت کیا قرآن حکیم کا کوئی نقطہ اور کوئی لفظ عظمت اور افادیت سے خالی نہیں۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ عظیم کون سی آیت ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منظر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اسی طرح ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ مسند امام احمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ تفسیر ابن کثیر۔ معزز سامعین، آیت الکرسی کے بارے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے بجز موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جاتا ہے، یعنی مرتے ہی جنت کی آثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ نسائی شریف۔ اسی طرح آیت الکرسی کی مزید بھی فضیلت ہے، جیسے کہ آیت الکرسی بظاہر ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ جل شانہ کی توحید، ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ کا وجود ہونا، پھر اللہ کا زندہ ہونا، پھر اللہ کا سمیع و بصیر ہونا، پھر اللہ کا متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجود خالق ہونا، تغیرات و تاثرات سے بالا تر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا۔ اسی طرح اللہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ صاحب عظمت و جلال ہونا، کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی چھپی ہوئی چیز کا کوئی ذرہ اور قطرہ باہر نہ رہے۔ گویا کہ اس مختصر سی آیت میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو اس طرح سمیٹ دیا گیا ہے جیسا کہ اس کی فضیلت کے بارے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کو بطور وظائف بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اسماء و صفات میں حی و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک وقت میں نے یہ چاہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، قریب پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کی تکرار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ
میں ایک آیت یعنی کہ مراد آیت الکرسی ایسی ہے کہ جو قرآن حکیم کی تمام آیات کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، کیا انداز بیان ہے! محبوب رب العالمین نے کس قدر دل نشین انداز میں آیت الکرسی کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح کی اور بے شمار روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن حکیم کی دوسری آیات کے مقابلے میں یکگو نافقیت اور برتری حاصل ہے، اور اس آیت کا مقام نسبتاً بڑا ہوا ہے۔ یوں پروردگار کا نازل کردہ تمام ہی کلام عظیم المرتب ہے، اور اس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک حروف واجب الاحترام ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں معزز سامعین، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں